بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. آج اس ایوان کا جو آخری مرحلہ تھا وہ مکمل ہوا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات پہ کہ آج لوگوں کا حق ردعی کو جس طریقے سے ایکسپوز کیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی منافی ہے. دو باتوں پہ میں اس الیکشن کو درست نہیں سمجھتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو ووٹ جہاں پہ ڈالا گیا وہ آئین کے متعلقہ آرٹیکل 30A کی خلاف ورزی تھی، اور اس اعتبار سے جب گنتی کی گئی آپ کا ووٹ شمار کیا گیا، اس اعتبار سے اس ووٹ کا شمار ہونا آئینی بھی اور ضابطے کی خلاف ورزی دونوں کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کا ہونا درست نہیں ہے. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ 85 سے آنورڈ یہ ایوان جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور یہاں پہ الیکشن ہوتے رہے، لیکن الیکشنز کی جو انتہا دھاندلی کی اور جس طریقے سے لوگوں کے رائٹ آف ووٹ کو روندا گیا اور یہاں پہ بلڈوز کیا گیا، اور بالخصوص الیکشن کمیشن کے احکامات کی جس طریقے سے دھجیاں بکھیری گئی، اس سے پہلے اس کی مثال کبھی نہیں ملتی. یہاں پر ایک پاکستان کے وزیر سامنے پیسے تقسیم کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ہم الیکشن کمیشن اس پہ پابندی لگا دی، اور پھر وہ وزیر جو تھا وہ ایک نہیں 4 جلسوں سے آ کے اس نے یہاں پہ خطاب کیا. الیکشن کمیشن نے کچھ ممبران امیدواران کے خلاف نوٹس بھی جاری کیے، لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے الیکشن میں اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر سکے. ہمیں یہ اس بات کا علم تھا کہ جو متعلقہ وزیر ہے اس نے کبھی بھی قانون کی پاسداری اس سے پہلے بھی نہیں کی اور نہ آئندہ کرے گا. لیکن ہمیں افسوس اس بات پہ ہوا جناب اسپیکر کہ اس ملک کا ریاست پاکستان کا جو وزیر اعظم تھا، جو ہزار اختلافات کے باوجود ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی پاکستان سے باہر کرتا تھا، اس نے بھی اس وزیر کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ علم ہوتے ہوئے کہ اس نے یہاں پہ آ کے کہ اس پہ پابندی ہے آزاد کشمیر کے اندر، پھر بھی اس کو 3 دستوں میں لے کے ساتھ گیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو فتح کرنے سے کوئی کشمیری تحریک آزادی کشمیر کو کوئی فائدہ پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. جتنا نقصان تحریک آزادی کشمیر سے، ہم یہ رائٹ آف ووٹ کی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر، ہم رائٹ آف ووٹ ریاست جموں کی اس طرف LOC کے پار جو ہمارے بھارت نے جو ہمارے لوگوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، علاقے پہ قبضہ، لوگوں پہ ظلم ڈال ہے، ہم اس رائٹ آف ووٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں پہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. آج بھی آپ دیکھ لیں، یاسین ملک ہو، شبیر شاہ ہو، آسیہ اندرابی ہو، نائدہ نسرین ہو، سبیدہ صوفی ہو، اور بے شمار جن لوگوں کو وہاں پہ تہاڑ جیل کے اندر بند کر رکھا ہے، ان کو طبی سہولتیں بھی نہیں جا رہی. 11,000 سے زائد ہمارے نوجوانوں کو آگرہ اور دہلی کے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ میرواز عمر فاروق کو، علی گیلانی کو 92 ایئرز اولڈ، اس کو وہاں پہ قید کر رکھا ہے. پچھلے 2 سال سے تسلسل کے ساتھ وہ قید میں ہیں، اور باقی بھی جو بے شمار لوگ ہیں جو وہاں پہ نظر بند ہیں یا گرفتار وہاں پہ موجود ہے. اور یہ کوئی وہاں پہ قانون نہیں ہے کہ اس کو ریاست سے باہر کئی لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ قید کر رکھا ہے، اور وہاں پہ لوگوں پہ ہونے والے ظلم پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ جب عمران خان بغیر پرائم منسٹرشپ کے ایز اے چیئرمین تحریک انصاف جب نئی دہلی میں جا کے یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو ہمیں اس بات کا خدشہ لگا کہ تقسیم میں کشمیر کی راہ مار دی جا رہی ہے. ہمیں اس بات سے بھی خدشہ لگا جب کوٹلی کے اندر سلیکشن میں جاتے ہوئے عمران خان نے یہ بات کی ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ معمولی بات نہیں تھی، چیئرمین پارٹی کو ہونا دوسری بات ہے، لیکن ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آزاد کشمیر ریفرینڈم کریں گے، وٹ ڈز اٹ مین؟ یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی مولی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کہتی ہے کہ رائے شماری ہوگی، پوری ریاست جموں کشمیر ہوگی، اور ریاست جموں کشمیر کا حدود ضربہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان نے خود، ساری دنیا نے اقوام متحدہ تسلیم کیا ہے. جب 14 اگست 1947 کو جو نقشہ پاکستان کا جہاں پہ موجود تھا اس کے مطابق وہی جغرافیہ ہوگا، وہی ٹیریٹری ہوگی، اس پہ کوئی اور کوئی ریجنل پیراسائٹ
انڈیا تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم ریجنل پیپلسائڈ کو آتے ہیں، جموں کو علیحدہ کر دیں، لداخ کو علیحدہ کر دیں، آزاد کشمیر کو علیحدہ کر دیں، ویلی کو علیحدہ کر دیں۔ یہ ریجنل پیپلسائڈ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی۔ یہاں پہ ایک چناو فارمولہ بھی آیا، آپ کے علم میں آگے بات، جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کا 4 درجاتی فارمولہ وہ بھی آیا، لیکن کشمیر کے لوگ نے اس کو مسترد کر دیا۔ کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کے تقسیم کے لیے جانے نہیں دے رہے جناب اسپیکر۔ کشمیر کے لوگ اس بھارت سے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اس لیے جنگ لڑ رہے کہ کشمیر کو بٹوارا کر دو، پھر کیا فائدہ ان کو جنگ لڑنے کا، کیا فائدہ ان کے بعد؟ اور پھر 5/2019 کے بعد کے جو حالات واقعات ہیں، کشمیریوں کا کوئی پرسر کشمیری آنسٹلی، یہ سب لوگ بیٹھے، یہ سب لوگ مانتے ہیں، یہ جہاں پہ جو باہر جو وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 اگست کو یا 7 اگست کو پاکستان کی مسلح افواج سری نگر میں اتری۔ آج وہ مایوسی کا شکار ہے، نہ مسلح افواج میں اتری، نہ پاکستان کی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے PTI کی، اس نے وہاں کوئی ایسا اقدام کیا۔ آج ہی کہ ہم 1 گھنٹہ تقریر کریں گے اسمبلی میں، کر دی جنرل اسمبلی، پھر کیا ہوا؟ پھر کہا جی ہم پٹیاں باندھ کے نکلیں گے ہر جمعے کو۔ مجھے اعزاز حسن کا وہ فکرہ یاد ہے ٹی وی پہ جو انہوں نے کہا 1 جمعے کو آئیں گے، دوسرا جمعے کو آپ نہیں دیکھیں گے ان کو، اور وہی ہوا۔ دوسرا جمعہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ آ کے انہوں نے کبھی کوئی مظاہرہ کیا، احتجاج کیا۔ اب یہ بات صرف زبانی جمع کرنے سے نہیں ہو سکتی، ہمیں عملی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، پاکستان کی ریاست ہماری ہے، پاکستان کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے، لیکن کشمیر کے لوگوں نے بھی LOC پہ ہو یا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہو، انہیں اپنی جانوں کو قربانیاں دے کے پاکستان کا بھی تحفظ کیا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے اس ہاؤس میں، جو صوبے کی باتیں چل رہی ہیں، جو تقسیم کشمیر کی باتیں چل رہی ہیں، اس پہ یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پوری متحدہ اپوزیشن جو ہے اس پہ اپنا ریزرویشن رکھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ناقائد ایوان ہے ان پہ مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑا پریشر ہوگا، اس بات کا بھی پریشر ہوگا کہ ہم نے اچانک ایک بندے کو لے کے آگے شاید وہ ذہنی طور پہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور پھر اس سے پریشر بھی ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، کشمیر کے ساتھ کوئی بھی بٹوارا کیا جائے گا، کشمیر کے ساتھ کوئی بھی تقسیم کی بات کی جائے گی، کشمیر کو کبھی صوبہ بنانے کی بات کی جائے گی، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب 5 اگست 2019 کو بات ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین برہان بھٹو زرداری، ہی واز دی اونلی پولیٹیکل لیڈر آف اے پارٹی جو رات کو 11 اگست کو یہاں پہ مظفر آباد تشریف لائے ہزارہ یکجہتی کے لیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی جناب اسپیکر۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، فریال تارپور کا جب وہ کوالا برج کراس کر رہے تھے اس کو اسپتال سے اٹھا کے ڈالا جیل میں بھیجا گیا، اور کوئی شخص عید والے دن اپنے گھر کو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتح پڑھتا ہے، اپنے چھوٹے بچے یا جو گھر کے رشتہ دار ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں، لیکن چیئرمین برہان بھٹو زرداری نے نہ اپنے نانا کے نہ اپنی والدہ کی فاتح پڑھی لی گئے، اور اپنی دونوں بہنوں کو بھی اسلام آباد میں اکیلے چھوڑ کے یہاں پہ واپس آئے اور کشمیر یکجہتی کی۔ پھر یہی نہیں کیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس مظفر آباد میں منایا تاکہ کشمیریوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کی تھی جناب اسپیکر کہ ہم 1000 سال کوئی نہیں تھا، ایک عزم کا ارادہ تھا، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک مصمم ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت تک جنگ کرنی ہے جب تک کشمیر ایک بھارت سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج بھی برہان بھٹو نے یہ بات کی، مظفر آباد میں یہ بات کی، ابھی پچھلے دن یہ بات کی کہ کشمیر کا فیصلہ نہ دہلی میں ہوگا نہ اسلام آباد میں ہوگا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے لوگ کریں گے، اور جو فیصلہ وہ کریں گے، اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ہم جنگ کریں گے، اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کریں گے۔ گزارش یہ ہے، یہ جس طریقے سے الیکشن میں بولیاں لگی، پیسہ تقسیم کیا گیا، جیسے کہ یہ ایشو نہیں ہے، مسئلہ کشمیر آزاد کشمیر کے کو فتح کرنے کا، یہاں پہ حکومت بننے کا، لا الہ الا اللہ محمد میرے نزدیک بالکل یہ نہیں۔ ہمارے نزدیک جو بات ہے وہ یہ ہے، اگر آپ پیسہ تقسیم کریں گے تو پیسہ ہندوستان کے بعد آپ سے زیادہ بڑا پیسہ، یہ کس نے کہا کہ ہندوستان آپ کو نہیں خرید سکتا؟ اس نے تھوڑا پیسہ لگایا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، اس نے تھوڑے لوگوں پہ ظلم کیے۔ اگر اس طریقے سے بولیاں لگا کے لوگ الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہندوستان جو ہے، اور اس طریقے سے کہ یہاں پہ آ کے یہاں پہ اس طریقے سے یہ بات کی جائے، یہ کشمیری تاریخ آزادی کشمیر نقصان، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنتی ہے، نون کی بنتی ہے، PTI کی بنتی ہے، جماعت اسلامی کی بنتی ہے، کسی کی بنے ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ریت جو آپ لوگوں نے ڈالی اس دفعہ، یہاں پہ PTI کے لوگوں نے، یہاں پہ فیڈرل منسٹر نے کروڑوں روپے یہاں پہ تقسیم کیے لوگوں کو، یہ دی ورسٹ الیکشن آئی ہیو سین مائی لائف۔
آپ یقین نہیں جانتے کہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا. وہاں پہ لوگوں نے ٹھپے لگا کے وہاں پہ الیکشن وہاں پہ کرائے گئے اور پھر یہ گلا کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا تو وہ ہوا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں پہ پیسے تقسیم کیے گئے منسٹر کی آپ نے ویڈیو آپ کو بھی نظر سے گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ تاریخ ہم اس الیکشن کو کسی بھی صورت میں قبول کر رہے ہیں. پاکستان میں ہمیں آزاد قسم کے لوگ، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، جو کچھ ان کی کارکردگی پاکستان کے اندر ہے، چیزیں مہنگی ہو جا رہی ہیں، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے. آپ مجھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. آزاد میں دیکھتا ہوں جو لوگ نے چٹھے لیے نا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا وہ کتنے لوگوں کو دیں گے. یہ نوجوان جو آج یہاں پہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پڑھے لکھے لے کے ڈگریاں جو چلا رہے ہیں، ان سے پتہ کرنا 6 مہینے کے بعد. اور یہ کمپنی مجھے چلتی زیادہ دیر نہیں رہتی کہ جس قسم کی حالات یہاں پہ موجود ہے، یہ جو یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی. یہ بات آ سکی. اور پھر 50 لاکھ گھر دیں گے. آزاد میں بھی کیا دیں گے؟ آپ نے پاکستان میں لوگوں کے مکان اکھاڑ، آپ نے پاکستان کے لوگوں کے بے گھر کر دیا. آپ یہاں پہ لوگوں مکان دینے جا رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہوگی. البتہ اگر آپ نے آج سے پوچھوں کہ کوئی یہاں پہ کھڑا ہو کے پی ٹی آئی کا ممبر اسمبلی یہ بات مجھے بتا دے کہ کتنا عرصہ، آپ گننا شروع کر دیں، آپ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ گھڑیاں لگ گئی. نہیں، کشمیر چوک میں گھڑی لگی، سرینا کے باہر گھڑی لگی. آج اتنے دن ہو گئے چیز کو. ہاں جی، آپ گنے آپ گن ابھی کوئی اعتراض نہیں. اور آج وہ گھڑی کدھر ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آج وہ گھڑی کشمیر چوک میں ہے؟ آج وہ گھڑی سینا کے باہر ہے؟ بالکل بھول گیا کشمیر کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر جس طریقے سے اس الیکشن کے اندر زور اور جبر کے ذریعے ووٹ کھپرائے گئے، چودھری یاسین کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، اس پہ قطرانہ حملہ کیا گیا، الٹا اس کے بچوں پہ مقدمے بنائے گئے، اس کے کارکنوں پہ مقدمے بنائے گئے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ نقاب قبول ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو تھی. اور چودھری یاسین پہ مقدمے میں آپ کی وساطت سے جو موجودہ قائد ہے اس سے اجلاس کروں گا کہ اس پہ مقدمے ختم کرے قانون کے مطابق جو کاروائی کرے. لیکن یاسین کی جانب سے جو ایون ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، سب سے پہلے اس کی گاڑی فارغ ہوئی، اس کی گاڑی کو چھلنے کیا گیا. یہ شکر اللہ کا کہ وہ بچ گیا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس کے بچوں کو چھانوں میں ڈالا جا رہا ہے اور جو بھی کیا جا رہا ہے کو پتہ ہی. میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر لوگوں کے حقوق کی ضامن ہے. ہم کوئی بھی ایسا قدم جو یہ لوگوں کے مفاد کے خلاف اٹھائیں گے، ہم اس کے سامنے دیوار کھڑے ہوں گے. اگر کوئی میٹ کی پامالی کرے گا ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اگر کوئی لوگوں کو کے خلاف کوئی لوگوں نوکریوں سے نکالے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور کوئی روزگار فراہم نہیں کریں گے، غلط طریقے فراہم کریں گے ہم اس کا. اگر ترقیاتی منصوبہ جات کے اندر اگر کوئی انہوں نے غلط کام کیے ہم اس کو وہاں پہ کھڑے ہوں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جناب اسپیکر، مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو ہے یہ پہلے بھی اسمبلی چلائی ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے چلائی. مجھے یقین ہے کہ آپ غیر جانبدار طریقے سے اس کو چلائیں گے اور جمہوری روایات کو کر دیں. یہ جو رولز کی پابندی ہے تو پابندی سب پہ ہے، صرف پیپلز پارٹی پہ، یہ نون لیگ پہ نہیں ہے. اس لیے یہ میری گزارش ہے. اور پھر یہ کہ جس دن 5 اگست کو مریم نواز شریف صاحب یہاں پہ آنا چاہتی تھی، مظفر آباد آنا چاہتی تھی، اور اس دن رات کو انہوں نے کوٹلہ میں کے باہر سے گرفتار کیا. کیا اس ملک میں جمہوریت ہے؟ انتقامی لوگ پاکستان. یہ پاکستان جب تک مستحکم نہیں ہوگا تب تک کشمیر کی آزادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا، پاکستان کے اندر معاشی استحکام ہوگا، پاکستان کے اندر رواداری کی سیاست ہوگی، گالی گلوچ کی سیاست. مجھے یقین ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک گالی گلوچ کی سیاست، تانا زنی کی سیاست، انتقامی سیاست آزاد کشمیر کے اندر اس کو رواج نہیں پایا جائے گا. بہت شکریہ جناب. جناب